جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سیگمنٹ ہے ہمارا کسوٹی. خیریت سے اقرار بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے بالکل, آپ کی دعا ہے. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. ہم دونوں ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہوئے. ہاں. اچھا سر, آج جو مہمان ہیں وہ بھی ایک استاد ہیں, اور بڑا اس لیے بڑا ہمیں تو اس لیے بڑا لطف آ رہا ہے کہ بڑے لرنڈ شخصیات سے بات کرنے کا اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جو ہم پوچھتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے طریقوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیرو ڈاؤن کیسے کرنا ہے چیزوں کو, کیسے آپ نے سوالات کی جو بنت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. تو بڑا بہت لطف آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آج کے جو مہمان ہیں وہ مطلب مجھے اس لحاظ سے بڑے مطلب میں ان سے ملنے کا شوقین ہوں کہ اردو زبان کے جو اردو جو سکھانے والے استاد ہیں وہ ویسے ہی بڑا ٹریک کرتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے اس دور میں. تو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں عزیر احمد مدنی صاحب ہیں, پرنسپل ہیں نیشنل کالج کے. آپ 35 برس سے زائد عرصہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ سے تعلق ہے, کمرشل ریڈیو ایف ایم سے تاحال وابستگی ہے. زبردست, کیا بات ہے. ٹیلی ویژن پروڈکشن میں بھی کچھ عرصہ رہے ہیں, شاعر, ڈیبیٹر, ایسوسیٹ پروفیسر اردو ادب اور ظاہر اردو کے استاد. تو جناب عزیز احمد مدنی صاحب کے استقبال کے لیے پہلے تالیاں بجاتے ہیں سب سے پہلے. بہت سارے زبردست. میرا خیال ہے پھر رہنے ہی نہیں ہم جو بھی ہیں, یعنی اس تاروں کے بعد کوئی بنتا نہیں ہے کوئی ہمارا کچھ سوچنا, لیکن ویسے ہی ہم اپنے سیکھنے کے لیے. سر خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ بالکل. اور ایک چھوٹی سی بات, وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. یہ میرے نام کے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, جیسے ابھی بھی ہوا ہے. ابھی بھی یہ عزیر اور عزیز. عزیز, ہاں میں سمجھ گیا. بس وہی کہہ رہا ہوں, عزیز اتنا ہی رکھو کہ چیز سمجھ جائے. اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. صحیح ہے, بالکل صحیح. تو سر یہ جو سارا پڑھانے اور اس سے تعلق ہے وہی پیشن ہے اپنا؟ ہاں بالکل بالکل, میرا شوق ہے. کیونکہ میں نے آپ سے ریڈیو کا جو اس میں ذکر جو ہے, تو آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں جب ہمارے سارے چینلز نہیں تھے تو ایک اس دور میں ریڈیو, ہمارے ریڈیو پاکستان کی جو بھی اسٹیشنز ہیں بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. اور وہاں جو پروڈیوسرز ہوتے تھے اور خاص طور سے بڑے سلیکٹڈ چنیدہ لوگ ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مجھے. قمر جمیل صاحب تھے, سلیم احمد صاحب تھے, ٹھیک ہے. بڑے ابھی آپ ایف ایم سے کس کیپیسٹی میں وابستہ ہیں؟ ابھی میں ایف ایم 94 سے پروگرام کر رہا ہوں جو سرکاری ہے. اچھا. اور ہاں ہفتے میں 1 دن کرتا ہوں میں. زبردست. اور 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. اور آپ چونکہ اردو پڑھاتے ہیں تو یہ آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے کہ یہ اردو کتنا زیادہ یہ بس معاملہ خراب ہو گیا ہے؟ اردو کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس خزانہ موجود ہے. یعنی اردو زبان دنیا کی بڑی زبانوں میں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی خود اہمیت سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم خود نہیں سمجھتے, ہم خود نہیں جانتے کہ زبان کو ترقی دے کر ہم خود ترقی کر سکتے ہیں. مختلف ممالک کے جو سربراہان آتے ہیں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. ہمیں چاہیے یار اپنی زبان کو ترقی دیں. کتنی مرتبہ کوشش, یعنی ہمارے یہاں اگر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اردو کو جو ہے وہ رائج کیا جائے, وہ انگریزی میں آ رہا ہے. جب یہ صورت حال ہے تو اب بتائیے کیا. یعنی دنیا کے آپ بڑے بڑے ممالک دیکھ لیجئے, وہاں پہ اول تو آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے اپنی بات انگریزی میں سمجھانے میں. جی بالکل. بالخصوص آپ روس کی بات کر لیجیے, آپ نے شاید ہی روس کے صدر کو انگریزی میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہو. ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے, جرمنی کی مثال ہے, ایران کی مثال ہے ہمارے سامنے. یورپین تو بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جن کے سربراہان جو ہیں وہ انگریزی میں بات نہیں کرتے. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بڑی ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے بدقسمتی سے. بالکل. اور سر وہ ذرا یہ بھی ہے نا کہ اردو بولنا کول نہیں ہے نا. ہاں لکھا ہوتا ہے جی ریڈ اردو, رائٹ اردو, اسپیک اردو. یار یہ تو اردو میں لکھا ہے. اچھا سر, تو میرا خیال آغاز کیا جائے, ساتھ ساتھ اپنی گپ شپ بھی بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ جاری رہے. بوجھا ہے ہم نے, یعنی آپ نے سوچ لیا. شروع کریں کسوٹی. بسم اللہ کیجیے. اچھا جی, 2 سوالات ملا لوں, آسانی ہو جائے گی. سوری. شخصیت. ایک ہی سوال ہے. ہاں شخصیت. پاکستان. مطلب پاکستان سے تعلق ہے. جی. اچھا جی. ادب. جی میں بولوں گا ادھر سے. اچھا جی. شاعر. جی شاعر. میں نے کہا تھا دوسرا دے دیں. اچھا جی. میں نے کہا تھا دوسرا آپشن ساتھ ہی دے دیں. اچھا اگر آپ یہ نا حکومت کے اتحادی نا بنے صاحب کو, جب ڈہار ڈوبنے لگا تو چھلانگ مار رہے ہیں. میں تو کہا تھا دیکھو کیا ہے. میں تو آ ہی نہیں رہا کیبنٹ میں. اچھا جی. زندہ ہے. جی نہیں, زندہ نہیں ہے. اچھا.
بر صغیر کے بڑے چنیدہ شاعروں میں شمار ہوتے ہیں؟ اس میں میری وہ ہے کہ اگر بالعموم اب آج کے دور میں اگر ہم بات کریں جتنے بھی بڑے شعراء ہیں وہ دونوں جانبی سرحد کے بڑے نام شامل ہیں. ہیں. جی ٹھیک ہے. پیدائش پاکستان کی ہے؟ کیا کہا؟ پیدائش پاکستان کی ہے؟ جی نہیں. پاکستان کی نہیں ہے. سوال کیا سر؟ سوال یہ ہے کہ کیا نصاب میں پڑھایا جاتا ہے؟ نصاب میں جی پڑھایا جاتا ہے. جی. چلیے. آپ کے ذہن میں وہ تو نہیں ہے نا؟ چلیے. ابھی ایک ہاتھ سے لکھنے والا ہوں کیونکہ وہ تو کچھ آپ یہ تو نہیں سوچ رہے نا، وہ تو وہ بھی ہے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. نہیں نہیں وہ ہے، مگر یہ جو ہے نا اپنا ہاں یہ اس کی ہاں صحیح. شاعری کے مطلب سب سے بڑا نام ہے شاعری کا؟ یہ دیکھیں یہ تو کسی کے نظر سبجیکٹیو ہے، کسی کے نزدیک جو ہے وہ کوئی نام میرے نظر میں بہت بڑا ہوگا، آپ کی نظر میں نہیں ہوگا. یہ تو سبجیکٹیو چیز ہے. یعنی کچھ نام ایسے ہیں جو واقعتاً وہ کچھ مسلم ہے. آپ خیر میں مسلم نہیں کہتا، میں خاموش ہوں. یعنی بڑے ناموں میں سے کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا نام کا شاید جواب سب نام سے بڑا ہے. نام نہیں ہے. اچھا. سب سے بڑا نام کیا ہے؟ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے. جی نہیں. ٹھیک ہے. یہ میرا پچھلا سوال ہے. جی جی ہاں جی وہ کاؤنٹ نہیں ہوا. پاکستان میں ہاں یہ کون ہوگا؟ آپ نے صرف دہرایا ہے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. دہرانے پہ آدھا سوال نصاب میں دو سوالات دہرائے جائیں تو ایک سوال کاؤنٹ ہو جائے. بس نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ ضرور ہے. جی نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. اب دو سوال دہرا لیے تو اس کو ایک سوال کاؤنٹ کر لیں. انقلابی شاعر ہیں؟ جی نہیں. انقلابی نہیں. ہاں جی آج ہمارے کنٹرول روم اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی جگہ اسی پہ ہم بات کر رہے تھے اردو کا. اچھا جی. انقلابی شاعر نہیں. ورنہ یہ پہنچ کوئی انگریزی کا کوئی گلوکار ہوتا تو شاید آدمی لوگ پہنچ چکے ہوتے. اچھا جی. درد و غم ان کی شاعری کا کچھ پہچان تو نہیں ہے؟ پہچان نہیں ہے. نہیں پہچان نہیں ہے. درد و غم اس حوالے سے جو اسلوب انہوں نے بتایا اس میں یہ ہے سر فہرست؟ ویسے پوچھ رہا ہوں مطلب میں اس میں ہے جی سر فہرست. تصوف شاعری کی پہچان تو نہیں ہے؟ جی نہیں. صوفی شاعر نہیں. تصوف بھی تشخص نہیں ہے ان کی شاعری کا. تشخص نہیں ہے. انقلاب بھی نہیں ہے، تصوف بھی نہیں ہے، درد و غم بھی نہیں ہے. چلیے. پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے. ہاں اگر ہم تشخص کی بات کریں یہ تو ممکن ہے نا کہ مطلب شاعر نے کوئی ساری زندگی کام کیا تو ایک شعر کلام تو ہر چیز پہ لکھا ہوگا. ظاہر ہے. ہاں لیکن پہچان پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مجموع کلام ایک سے زیادہ. جی مجموع کلام ایک سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. نہیں اس کی تو یہ ہے. اچھا اچھا ٹھیک. بڑھیا. پاکستان بننے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، خاص سے پہلے؟ نہیں پھر ان کا تعلق پاکستان سے نہ ہوتا سر. پاکستان سے آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا نا کہ تعلق پاکستان سے. وہ کہہ رہے ہیں ایک سوال پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب ہاں نہ میں جواب نہیں. دے دیں اس کا. شکریہ. اس کا جواب ہے نہیں. پاکستان بننے سے پہلے انتقال نہیں ہوا. پاکستان بننے سے پہلے انتقال نہیں ہوا، نہیں. پاکستان بننے کے بعد ہوا. پھر ٹریک سے اتر رہے ہیں. نہیں ہاں تھوڑا سا لیکن میں پھر خاموش ہوں. کیا آپ پھر ٹریک سے اتر رہے ہیں ہاں یا نا؟ ہاف ہاف. کتنے سوالات ہو گئے؟ 12. 50-50 سوالات 14 ہو گئے سر. 14 ہو گئے. 6 سوالات. جی پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے. پاکستان کا تھا. یہ سوال کاؤنٹ نہیں ہوگا. ہاں آج اندازہ ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب ادھر بیٹھا ہوتا ہے بیچارے پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. بہت عرصے سے یہ ہم پہ بھی گزر چکے ہیں 2-3 بار. ہم نے بھی یہ ٹرائی کیا. امتحانات لے کے اتنا زیادہ جو ہے مزہ آنے لگا ہے کہ اب ادھر بیٹھنا امتحان دیتے ہوئے مشکل. بڑا ویسے مشکل لگ کسوٹی رہا آپ نے فالو کیا جب
عبید اللہ بیگ صاحب، قریش پور صاحب اور افتخار عارف صاحب اور صلاح الدین صاحب. ہاں ہاں بالکل بالکل ہم سب نے اس کو وہ دیکھا بالکل. اور میرے خیال معدود چند پروگرامز میں سے ایک ہوگا کہ جس کو ہاں تقریباً سب لوگوں نے دیکھا. اس کیا بات، کمال. کیا بات. اچھا جی 6 سوالات ہیں اور میرا خیال ہے کہ 6 سوالات ہیں لیکن آج میں پھنسا ہوں. ابھی بڑی گنجائش ہے. ہاں میرا خیال آپ تھوڑا سا پہلے آپ نے جو سوچ لیا تھا وہ آخری سوال سے وہ ایکسکلوڈ ہو گیا. آپ نے جو لاسٹ پوچھا کہ پاکستان بننے سے پہلے وفات پا گئے تو میرا خیال ہے جو آپ کے پاس ذہن میں آپشن چل رہا تھا وہ تو ایکسکلوڈ ہو گیا. بالکل. ہاں ہاں نہیں بہت سارے شعراء ہیں نا پھر جب ہم اپنے قدماء کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے میر غالب جی جی حسرت جگر کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس پھر منیر نیازی بھی ہیں. پھر میں اب یہ نام لیتے ہوئے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہاں آپ کے چہرے پہ کون سی آنکھوں میں چمک آتی ہے کہاں پہ چمک آتی تو ہم تو دیکھ رہے ہیں مور کی طرف. تو ہمیں ضروری ہے کہ بہت ہی ہاں بہت ہی مس لیڈنگ قسم کے ہم ایکسپریشنز ہیں. اور بالکل. اور سر اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم جوابات بھی مس لیڈنگ قسم کے دیں گے جو فیکچولی غلط نہیں ہوں گے لیکن ہمارا ایکسپریشن مس لیڈنگ ہوگا. اچھا ہاں ایک اہم بات جو نہیں پوچھی کہ پوچھنا چاہیے تھا ویسے گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مرد ہی ہیں. یہ سوال ہے آپ کا؟ مرد. جی مرد. جی مرد. یہ سوال ہو. ایسے خواتین شعراء میں تو اگر 4 5 2 3 خواتین شعراء میں تو ہیں آپ کے یہاں جیسے صف اول کی پروین شاکر صاحبہ کو پوچھا گیا. عادہ جعفری صاحبہ ہیں بالکل یہ پوچھا. زہرا نگار صاحبہ ہیں. یہ سب آپ کے یہاں زہرا نگار اور کے نام آتے ہیں ذہن میں کم ہے نام. خواتین شاعرات تو کم ہے لیکن آپ کے یہاں ابھی پروین شاکر صاحبہ خاتون جو آئی پوچھا جا چکا ہے. اچھا نظم کے بڑے شاعر ہیں. سوری نظم کے حوالے سے بڑا نام ہے. یہ نظموں میں بھی بڑا کام کیا. نظم میں بھی کام کیا بڑا کام کیا مگر ایسا نہیں کہ مکمل شناخت ان کی جو ہے نا وہ نظم ہو. بلکہ اس اعتبار سے جی یہ والا ہے نا جو اچھا ہاتھ ہم آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ تو یہ ہے نا. اچھا ہاں یعنی نظم بھی ہے لیکن نظم ان کی پہچان نہیں ہے. نظم ان کی پہچان نہیں ہے. نہیں ہے پہچان نہیں. نظم میں سے بھی نظم بھی پہچان ہے. اب ٹھیک ہے نظم بھی پہچان ہے مگر صرف نظم کے بل آپ ذرا ڈیفائن کر دیں کہ جس طرح نون نیم راشد ہے تو ہم صرف نظم سے جانتے ہیں. کیا وسیم کیا پوچھا آپ نے؟ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ نظم سے مراد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نظم سے مراد نظمی ہے. مطلب نظموں سے مراد جیسے کہ میں والی اس بحث کے تناظر میں مطلب فیض صاحب کی بھی جو ہے نظموں کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ ہے. ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے صرف نظموں کی وجہ سے مشہور ہے وہ. ہاں صرف کچھ ایسے جو نظموں کے ٹھیک ہے. اچھا یعنی یہ جو ہے یہ اس کا ایک جی شعبہ کاؤنٹ ہوگا. جی یہ پوچھ رہا تھا نا اس کا شعبہ کاؤنٹ ہوگا نا. تو اس اعتبار سے تو پھر یہ تو ہے ان کی شناخت. نہیں انقلاب بھی نہیں تصوف بھی نہیں. درد و غم بھی نہیں. درد و غم بھی نہیں تو پھر بچا کیا جب تصوف بھی نہیں جب درد و غم بھی نہیں. بے شمار شعبے ہیں. شاعری عرض نہیں کر سکتا یہ مجھے بہت چیزیں بڑا محدود ہو گیا. بڑا محدود ہو گیا. ہاں آپشنز کم بچے لیکن بہرحال بہت آپشنز موجود ہیں. ایک آدھ اب تو میں دے سکتا ہوں. 18 ہو گیا سوال. اچھا انہوں نے پنجابی اردو دونوں میں شاعری کی ہے؟ جی نہیں. تو زیادہ ان کی نون شاعری ہے معلوم ہے پنجابی کوئی ایسی پنجابی میں کوئی نہیں کی ہے پنجابی میں شاعری. نہیں. یہ سوچ لیں کہ اگر ہم نے آخر میں جا کے اگر یہ کرنا ہے تو کیا کیا کہنا ہے. سوچ لینا. میرا خیال طرز شاعری پر ہی کوئی ہنٹ دیں گے. ٹھیک. طرز شاعری میں ایک آدھ سوال کے بعد ہم کو ایک کا تو کوئی ہنٹ دے دیں گے اپنی طرف سے. اچھا جی ایک سوال کے بعد کتنا ایک سوال باقی ہے؟ نہیں باقی تو 3 ہے مگر ایک سوال کے بعد ہم کوشش کریں گے آپ کو تھوڑا سا ذرا کہ ہم تھوڑا سا اپنے طور پہ کوئی بیس تھوڑی کیونکہ میں 2-3 ناموں میں اس وقت پھنسا ہوا. پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس سے آپ کو تھوڑی مدد ملے لیکن آپ ایک سوال کر لیجیے پھر اس کے بعد. اچھا جی. بچوں جتنے لوگ گھر پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت صاحبزادے صاحبزادے سیاست میں تو نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ بھی آپ کا جو اشارہ ہے دوست مطلب اگین اگر ایسا کچھ یعنی یہ کوئی نون فیکٹ نہیں ہے ایسا کہ ان کے صاحب زیادہ شاعر نہیں وہ شاعر کیا سوری سیاست میں نہیں نہیں ہے. اب 2 رہے.
شاعری میں اگر رومانوی رنگ بھی آپ دیکھ لیتے یا حب الوطنی کا کوئی امتزاج دیکھیے. رومانویت اور حب الوطنی. اور حب الوطنی. جی انقلاب بھی نہیں مگر حب الوطنی سے. اچھا جی اب 2 نام بچتے ہیں. ایک سوال اور کر لیجیے پھر میں ایک نام آپ کو اور بتاؤں گا, ایک ہنٹ اور دوں گا, میرا خیال ہے اس سے آپ پہنچ جائیں گے. اب تو یار میں نے آپ کو ایک ہنٹ کی اجازت دی اچھا تھی, دوسرے کی اس نہیں. ایک میں آپ نے 2 دے دیے اور تیسرے کا اندیا بھی دے دیا ہے. تو پھر نام بتائیں میرا. اندیا واپس. اچھا واپس لیا. نہیں یہ تو صحیح ہے. میں نے تیسرے ہنٹ کا وہ کر لیتے ہیں بعد میں بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں. آپ ذرا سوال. میں خواہ بھی بیڈ بوائے بنا ہوں اس سیگمنٹ کا. کیا کیا سخت مزاج آدمی ہے کیا ہے. دیکھ لیں توازن ضروری ہے. یہ حب الوطنی اور عشق یہ دونوں چیزیں ہیں. پاکستان بننے کے بعد انتقال ہوا. ٹھیک ہے. پاکستان کے حوالے سے نغمہ بڑا مشہور ہوا. ایک منٹ جی جی بھائی. جی جی نہیں لیکن ایک سیکنڈ نا, پھر اس بحث سے پھر ان کو ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے. لکھنے میں یہ بھی ہے نا. نہیں لیکن بھائی ایک منٹ نا, یہ جو ہے پھر اس میں یہ تو نہیں ہے ان نا. کی تعریفوں میں نا, ان کی تعریفوں میں کوئی بہت زیادہ آپ ڈفرینشیٹ کر نہیں سکتے نا. کیوں یار, یہ ایک الگ چیز ہے. چلے اچھا تو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وطن کے حوالے سے لکھا ہوا ان کا کلام ہے مشہور. کوئی نغمہ پاکستان کے, میرا مطلب یہ تھا پاکستان کے حوالے سے کوئی نغمہ بہت مشہور تو نہیں ہوا. کچھ ہاں پاکستان کے حوالے سے ایک کلام ہے مشہور. ایک کلام ہے مشہور. کلام ہے ان کا. ہاں صحیح کلام ان کا مشہور ہے پاکستان کا. تو مشہور ہوا ہے. جی پاکستان کے حوالے سے کلام ان کا مشہور ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی اب آ رہا ہے کسی کو سمجھ میں کچھ. اچھا جی ایک سوال ہے آپ کے پاس, اس کے بعد ایک سوال. اچھا جی ایک سوال اس کے بعد پھر شخصیت. اچھا اردو کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے انہوں نے. یہ میرا سوال ضائع ہی ہو گیا. نہیں دیکھیں اردو کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں یعنی اردو کی خدمت کے حوالے سے, اردو کی ترویج کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. نہیں میرا خیال اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ ظاہر ہے ہر آدمی جو لکھ رہا ہے وہ اپنے اوپر کنٹریبیوٹ تو کر رہا ہے, لیکن ان کا تشخص اس اعتبار سے نہیں کہ اردو کے لیے بڑا. اردو کی تحریک کوئی ایسی انہوں نے چلائی ہو یا اس میں کوئی بہت ہی ایسا. ورنہ ظاہر ہے جو بھی آدمی اب سر کا بھی پہلے کہ کنٹریبیوشن. وہ اب تو ظاہر ہے ایک ہنٹ دے دیا جائے. اچھا کیا دیں گے. تاریخ پر ان کا کلام جو ہے وہ بڑا تاریخ پر ہے. تاریخ پر. اچھا جی پتہ نہیں میں اب صحیح پہنچا ہوں نہیں پہنچا ہوں. علی جی کی بات ہو رہی ہے. کیا سوری جمیل الدین علی. نہیں. اچھا ایک منٹ ابھی بھی ذرا صحیح جواب نہیں بتائیں ہم ذرا سر. یعنی اسلامی تاریخ پر بات. ہاں کیا سوری اسلامی تاریخ. جواب تو سر نے دے دیا جمیل الدین علی صاحب جو کہ نہیں ہے, لیکن ہم ویسے ہی ذرا اسلامی تاریخ کے حوالے سے. جی اب آپ سارا ریوائیو کیجئے اور دیکھیے کہ اسلامی تاریخ پہ سر اس کو اگر اور نیرو ڈاؤن اب تو کر سکتے ہیں نا. اب تو میرا خیال ہے نہیں اسلامی تاریخ سے بھی پہنچ جانا چاہیے جو کہ. ہاں اسلامی تاریخ کے حوالے سے تو ایک بڑا نام ہے جن کی ایک طویل ترین نظم ہے. جی بہت طویل نظم ہے. جی انہیں کی بات کر رہے ہیں آپ. یعنی تاریخ اسلام کے حوالے سے یا سرکار دو عالم کی سیرت کے حوالے اس سے بڑا شاہکار کوئی نہیں ہے, اس سے مشہور کوئی کام ہی نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل منظم کام اس سے مشہور نہیں ہے. دیکھیں میرے نام اس وقت اصل میں ذہن میں ذرا اٹک رہا ہے. بہت شاہنامہ اسلام. جی جی شاہنامہ اسلام کیا نام ہے اپنا. ارے نام لے لیجیے یار. شاہنامہ اسلام تو اتنی مشہور. ٹھیک ہے پہنچ گیا. حفیظ جالندھری صاحب. حفیظ جالندھری ابو الاسر حفیظ جالندھری 13 کے قریب ان کے شاعری کے مجموعے. پاکستان میں ان کی پیدائش نہیں تھی, جلندھر میں انہوں نے سن 1900 میں. اور پھر مدفن لاہور ہوا 1980 کے آس پاس. ہم نے چونکہ ترانے اور نغمے میں ہم کر رہے تھے تو میرا خیال تھا کہ نہیں اجازت دینا چاہیے, لیکن پاکستان کا قومی ترانہ تو پاکستان کے حوالے سے ایک کلام ان کا بہت بڑا. اس نے جواب دیا کہ پاکستان کے حوالے سے کلام بڑا مشہور ہے, تاکہ پھر اب آپ نے ترانے کو نغمے کی کیٹیگری میں ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ٹیکنیکلی. لیکن تاریخ اسلام کے حوالے سے اگر مناسب تاریخ اسلام کے حوالے بس یہ مشہور کوئی کام ہے ہی نہیں نا شاعری میں اردو زبان. بہت بڑا حوالہ, سب سے بڑا بلکہ بہت بڑا حوالہ ہے. اگر حالی کی مسدس کے بعد دیکھا جائے تو اگر سب سے بڑا کوئی کام ہوا ہے تو 4 جلدوں پہ مشتمل. 4 جلدوں پہ. اور پھر پاکستان کا قومی ترانہ لکھا قومی ترانہ اور مجھے لگتا ہے کہ جو شاہنامہ اسلام میں ان کی جو ایفرٹ تھی اور ان کی کاوش اور کوشش تھی وہ اللہ نے قومی ترانے کی شکل میں ان کو پھر لازوال کر دیا. لازوال. وہ اس محنت کا اجر تھا یہ قومی ترانہ. اتنا بڑا کام ہے کہ جیسے سر سید نے کہا تھا کہ میں اللہ کے حضور جاؤں گا, مجھ سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا, تو میں کہوں گا کہ میں نے حال ہی سے مسدس لکھوائی. تو ویسے ہی بہت بڑا کام جو ہے یہ حفیظ جالندھری صاحب نے کیا.
اور اسے کوئی شک یہ ہم کل بات کر رہے تھے نشریات میں بریک میں کہ حفیظ جالندھری اپنی جنت بنا گیا ہے بھائی شاہنامہ اسلام لے کے مطلب اور یہ ہم نے تو بچپن میں بھی اس کے کچھ اشعار سلیبس میں جس طرح آپ نے پوچھا جی قومی ترانے کے لیے کوئی زمانے میں 750 انٹریز آئی تھی, 723 ٹو بی پریسائز, اس میں سے ایک ترانہ حفیظ اور جالندھری کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے کاغذ وہ کتنا لکھ کے انہوں نے الٹیمیٹلی پھر ایک چھاگلا صاحب کی دھن پر. سر جزا جی جی بہت بہت شکریہ, شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ, جزاک اللہ, بہت لطف آیا سر, کیا بات ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت بہت تھینک نوازی, یو ویری مچ, بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ. کیا ہمارے بات آج ہے, کے مہمان تھے, سراپا ایک بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.